بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز کے متعلق 3 کوتاہیاں۔ معمولی عذر میں نماز چھوڑنا۔ ایک عالم کا ارشاد پڑا کہ بعض نمازی معمولی تکلیف، پریشانی اور کام کی مشغولی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے نمازی سے مرض الموت میں جبکہ انسان زیادہ بے بسی کا شکار ہوتا ہے، کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اس وقت نماز کا اہتمام کرے؟ نتیجتاً آخری بیماری کے ایام میں اچھے نمازی بھی نماز کی پابندی چھوڑ دیتے ہیں، جس سے وہ نمازی بے نمازی ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ لہٰذا آج ہی سے اس بات کا تہیہ و عزم کر لے کہ ہر عذر، پریشانی اور مشغولی میں نماز کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ آخری وقت میں بھی نماز کا تقاضا پیدا ہوگا اور خدا کے حضور نمازی بن کر حاضر ہوگا۔ یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان کا اپنے خالق سے تعلق قائم رہتا ہے۔ چوری۔ اب ہم سیکھیں گے کہ نماز میں چوری سے کیا مراد ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں کیسے چوری کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا رکوع سجدہ صحیح نہ کرے۔ آج اکثر نمازی محض جلدی کی وجہ سے رکوع سجدہ میں تسلی سے تسبیحات نہیں پڑھتے، جس سے رکوع سجدہ عجلت میں ادا ہوتا ہے، جس کو حدیث میں چوری فرمایا گیا ہے۔ مطلب کہ رکوع صحیح کرنا چاہیے، سجدہ اہتمام سے، اور جو اس میں تسبیحات ہے وہ آرام کے ساتھ پڑھنے چاہیے، تاکہ اس کے حدیث کے مطابق ہم نماز میں چوری کا اجتناب نہ کریں۔ کوما اور جلسہ چھوڑنا۔ اب کوما کسے کہتے ہیں اور جلسہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی تیسری نمبر کوتاہی ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں۔ رکوع کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرنے کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کو کوما، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ رکوع کے بعد اور سجدے کے بعد پیٹھ کا بالکل سیدھا کرنا فرض ہے، اور پیٹھ سیدھی کیے بغیر کوئی جھک جائے تو اس نے گویا فرض چھوڑ دیا، تو پھر نماز کہاں ہوئی؟ کوما اور جلسہ واجب درجہ یہ ہے کہ ایک تسبیح یعنی سبحان اللہ کے بقدر ٹھہرنا ہے، مگر آج ہماری نمازوں میں یہ ٹھہراؤ ختم ہو گیا، جس سے تمام نمازیوں کا واجب چھوٹ رہا ہے، جبکہ جان بوجھ کر واجب چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی، بلکہ کوما اور جلسہ کا سنت درجہ 3 بار سبحان اللہ کے بقدر ٹھہرنا ہے۔ کم از کم کومے اور جلسے کے واجب درجہ پر عمل تو کر لے، ورنہ تو نہ نماز ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نمازوں کی برکات سے محروم ہیں۔ یہ مسئلہ اپنے جاننے والوں اور گھر میں خواتین کو بھی بتانا چاہیے۔